آب حیات کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام مہدی کون ہیں، امام مہدی کا شجرہ نسب کیا ہے، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور امام مہدی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ امام مہدی اسلامی آخرت کے حوالے سے ایک عادل حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا ظلم، جبر و ستم اور بے انصافوں سے بھر جائے گی۔ ان کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف کا قیام اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کی بحالی ہوگا۔ بہت سی روایات اور احادیث میں کہا گیا ہے کہ ان کی آمد سے دنیا میں امن و سکون قائم ہوگا اور حق پر فائق طاقت ظہور پذیر ہوگی۔ امام مہدی کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے۔ روایات کے مطابق ان کا تعلق اہل بیت خاندان رسول سے ہے۔ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے۔ احادیث میں مزید بیان کیا گیا ہے کہ اگر امام مہدی پیدا ہوں گے تو ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے مشابہت رکھتا ہے۔ امام مہدی کا ظہور قیامت سے قبل کی حالات میں ہوگا جب دنیا میں بے انتہا ظلم و ستم، فساد اور بے انصافی پھیلی ہوگی۔ قرآن حدیث میں کسی بھی انسان کو امام مہدی کا دقیق وقت بتانے کی اجازت نہیں دی گئی، صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ان کا ظہور کب ہوگا۔ تاہم مختلف روایات میں نشانیاں اور حالات بیان کیے گئے ہیں جن کے پورا ہونے کے بعد ان کا ظہور متوقع ہے، مگر ان میں وقت کی کوئی حتمی تاریخ یا وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مہدی پیدا ہوا تو اس کا نام میرا محمد نام ہوگا اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد عبداللہ کے نام جیسا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی عادل حکومت قائم کریں گے اور زمین میں عدل و انصاف کا نظام دوبارہ قائم ہوگا۔ ان احادیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا میں ظلم، فسادات اور بے انصافی اپنے انتہا پر ہوگی۔ روایات میں امام مہدی کی جسمانی خصوصیات کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے۔ ان کی پیشانی کشادہ اور روشن ہوگی، جس سے ان کی شخصیت کی بلند صفات کا اظہار ہوگا۔ ان کی ناک بلند، باریک اور تھوڑی سی نوکدار ہوگی۔ ان کی آنکھیں گہری اور پر اثر ہوں گی، جن میں عزم اور انصاف کی جھلک نظر آئے گی۔ عمومی طور پر ان کا چہرہ روشن اور متوازن ہوگا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو چھلکتے ہوں گے۔ یہ تفصیلات روایاتی بیان اور احادیث کی تشریحات پر مبنی ہیں، تاہم ہر بیان کے تعبیر اور تفصیل میں معمولی اختلافات موجود ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی کے ظہور سے قبل کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے کچھ اہم نشانیاں ہم آپ کو بتائی دیتے ہیں۔ دنیا میں ظلم و ستم عروج پر ہوگا۔ دنیا میں بے انصافی، ظلم اور جبر و ستم انتہا بڑھ جائے گا اور انسانیت کو شدید اذیت پہنچے گی۔ بعض احادیث میں قدرتی آفات، عجیب و غریب سماوی واقعات یا علامت کا تذکرہ ملتا ہے جو اس وقت رونما ہوں گی۔ کچھ روایات میں ایک مخالف شخصیت جیسے کہ سفیانی یا ذکر بھی ملتا ہے جو امام مہدی کے ظہور سے قبل خاص طور پر ظاہر ہوگی اور بعد میں ان کے ہاتھوں ہلاک کی جائے گی۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے ان کے ظہور کے بعد دنیا میں اسلامی اصولوں اور اقتدار کا دوبارہ قیام عمل میں آئے گا۔ کچھ احادیث میں دنیا میں سماجی، اقتصادی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو امام مہدی کے ظہور کے قریب رونما ہوں گی۔ یہ نشانیاں نہ صرف امام مہدی کے ظہور کے قریب آنے کا اشارہ دیتی ہیں بلکہ ان کے بعد آنے والی عالمگیر تبدیلیوں کی بھی پیشگوئی کرتی ہیں۔ تاہم ان نشانیوں کی تفصیل اور ترتیب مختلف محدثین اور مکتبہ فکر کے درمیان مختلف ہو سکتی ہیں۔ ان کا حقیقی مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ امام مہدی ایک متوقع اور اہم شخصیت ہیں جن کا ذکر اسلامی احادیث اور روایات میں وسیع پیمانے پر کیا گیا ہے۔ ان کے نسب، ظہور، شکل و صورت اور آنے کی نشانیاں اسلام میں ایک امید اور عدل و انصاف کی بحالی کی علامت کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ اگر مزید امام مہدی کے بارے میں آپ کو بتائیں تو کئی گھنٹوں کی ویڈیو بن سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔